بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے شاہ عنایت اللہ المعروف صوفی شاہ عنایت شہید شاہ، شہید جن کو سندھ کا مسئلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ مغلیہ دور کے ایک صوفی تھے۔ ان کے والد مخدوم سدولنگا تھے۔ 8 جنوری 1718 شاہ عنایت کو قتل کر دیا گیا۔ ان کی خانقاہ پر حملہ ہوا جہاں ایک اندازے کے مطابق 24,000 صوفیہ کو قتل کیا گیا۔ ان صوفیہ کی اجتماعی قبریں، جن کو گنج شہیدان کے نام سے پکارا جاتا ہے، یہاں موجود ہیں۔ نظریات: انہوں نے سندھ، جوگ، نزدہ، ٹھٹھا میں واپس لوٹنے پر طبقاتی لوٹ مار، جاگیرداروں، پیروں اور مریدوں کی ناانصافیاں دیکھ کر اپنے آبائی شہر میں ایک ایسی سماج کی داغ بیل ڈالی جس میں انسانیت کے حقوق و تحفظ تھا، جہاں محنت سے بہائے گئے پسینے کی قدر تھی، جہاں انسان کی عزت نفس کو غرور کے پاؤں تلے روندا نہیں جاتا تھا۔ یہاں ذات پات مذہب کی کوئی لیکر نہیں تھی۔ یہاں کے لوگ چاہے مرشد ہو یا مرید، مالک ہو یا باری، سب مل کر زمین میں ہل چلاتے تھے۔ آمدنی و پیداواری میں سب کو برابر کا حق تھا۔ صوفی شاہ عنایت اس اجتماعی اقتصادار نظام کے رہبر تھے۔ زمین یہ نہیں دیکھتی کہ ہل چلانے والا کون ہے، وہ نہ رنگ دیکھتی ہے، نہ روپ، نہ ذات دیکھتی ہے۔ جس طرح ماں کے لیے سارے بچے ایک جیسے ہیں، اسی طرح زمین کے لیے بھی سارے انسان ایک جیسے ہیں، اور زمین پر سب انسانوں کا مشترک حق ہے۔ ان کی اس فکر کو دیکھ کر لوگ ان سے متاثر ہوئے اور اس نظام میں شرکت کے لیے آتے گئے، اور یوجوم کو جنوبی سندھ میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہونے لگی۔ جاگیرداری کا رد عمل: شاہ عنایت کے نظریات اور عمل مقامی جاگیرداری کو برے لگنے لگے۔ اس وجہ صوفی کی اس خانقاہ پر پہلا حملہ تب ہوا جب ٹھٹھا کا نظام لطیف علی تھا۔ اس حملے میں خانقاہ کی بہت سارے درویش ہلاک ہوئے۔ ان بے گناہوں کو ورثہ نے جب استغاثہ کیا تو حکومت کی جانب سے قاتلوں کی زمینیں مقتولوں کے ورثاء کو دلا دی گئی۔ 1716 عیسوی میں لطیف علی خان کی جگہ نواب عظیم خان ٹھٹھا کا ناظم ہو کر آیا، جس کو تاریخ نے ابھی خانقاہ سے متصل زمینیں جن کے محصول معاف ہو چکے تھے پر دربار محصول لگا دیا۔ عظیم خان نے اپنی فوج کے علاوہ یار محمد خان کلہوری اور دوسرے رئیسوں کے نام احکام جاری کیے کہ وہ بھی مدد کے طور پر اس فوج میں شامل ہوں۔ یہ 12 اکتوبر 1717 منگل کا دن تھا جب جوگ کا گروہ شروع ہوا۔ مقامی جاگیرداروں اور حکومت کے ساری طاقتیں ایک طرف یکجا تھی اور سامنے جوگ شریف کے صوفی فقیر تھے، جن کے پاس کلہاڑیاں، بالے اور خنجیر تھے۔ وہ رات کو دشمنوں کی فوج پر شب خون مارتے تھے اور کامیاب بھی ہوتے تھے۔ 3 ماہ گزر گئے پر جوگ کے فقیروں کو اتنی بڑی فوج شکست نہ دے سکی۔ شاہ عنایت کو قتل کرنے کی سازش جنگل کے خاتمے کی کوئی صورت نہ دیکھ کر دشمنوں نے سازشی حربہ استعمال کیا کہ جس کا مرکزی کردار شہداد خان تلپور تھا، جو میاں یار محمد کلہوری کا انتہائی وفادار تھا۔ وہ اپنے ساتھ قرآن شریف اور امن کی سفید جھنڈے لے کر شاہ عنایت سے ملا اور کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نظام ٹھٹھا شمالی سندھ کی حکمران اور مغل حکومت جنگ نہیں چاہتی۔ کچھ لوگوں نے حکومت کو غلط رپورٹیں بھیجی تھی
جن کی وجہ سے غلط فہمیوں نے جنم لیا، مگر اب یہ غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں۔ اب آپ چل کر آمنے سامنے مذاکرات کریں تاکہ یہ جنگ ختم ہو سکے اور مزید انسان خون بہانے سے رک جا سکیں۔ یہ ایک ایسی سازش تھی جس کو میٹھی زبان میں چھپا دیا گیا تھا۔ صلح کی باتوں میں یہ تھا کہ درویش کی جان و مال کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ سرد جنوری کی پہلی تاریخ تھی اور ہفتے کا دن تھا۔ شہادت صوفی شاہ عنایت عظیم خان کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ صلح نامہ ایک دھوکہ تھا۔ شاہ عنایت کو گرفتار کر لیا گیا، ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ 8 جنوری 1718 بھی ہفتے کا دن تھا جب جارے 1 کی سارد شام کے وقت شاہ عنایت کو شہید کر دیا گیا، جبکہ خانقاہ پر حملہ ہوا جہاں ایک اندازے کے مطابق 24,000 صوفیہ کو قتل کیا گیا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو شاہ عنایت اللہ شہید کے بارے میں ہم نے بتایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شاہ عنایت اللہ شہید کی ولادت 1655 کے مطابق 1066 ہجری تھی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے لائک کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔